أدخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم وها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء ووضع يده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكونوا معهم ثالثا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معهم فالتذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اور محمد و آل محمد صلوات. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن خوف کچھ کھانا نہیں. شافع محشر علی ہیں دل میں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن جس کسی نے رتبہ آلِ نبی جانا نہیں، جس کسی نے رتبہ آلِ نبی جانا نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن. کیا تعجب ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جا، ہم تو انسان ہیں فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن. بول دے حیدر سے پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا، اب وہی کعبہ خدا کا گھر ہے بت خانہ نہیں، اے سلامی حشر کے دن. میں کشی کے وقت ساقی دیکھنا ظرف شرع، 14 میں خانے نہ آ جائیں تو پیمانہ نہیں، اے سلامی حشر کے دن. میری مٹی کو نہ ہو اے قبر ایذائے فشا، بو ترابی ہوں مجھے کیا تو نے پہچانا نہیں، ارے بو ترابی ہوں مجھے کیا تو نے پہچانا نہیں. مومنوں کی قبر میں آ کے کہتے ہیں مولا، اب کسی دم میں علی آتے ہیں گھبرانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن. ساقیے کوثر خدا رکھے تیری دریا دل، اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں، اور اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں. وقت رخصت شاہ نے بالے سکینہ سے کہا، آج کی شب ہم نہ گھر آئے تو گھبرانا نہیں، ارے آج کی شب ہم نہ گھر آئے تو گھبرانا نہیں.
قتل اقربا خیمے میں جب آئے حسین ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا نہیں، اور ایسی صورت تھی کہ زینب نے بھی پہچانا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھبرا کے بچی نے کہا ہے یہ عنوان یتیم آپ کا جانا نہیں، اے سلامی حشر کے دن۔ صلوات پر محمد والے صلوات پر محمد والے حرام سے بادشاہ کربلا کی رخصت ہے، حرام سے بادشاہ کربلا کی رخصت ہے، جو مرسلوں سے نہ اٹھی یہ وہ مصیبت ہے، سپاہ ختم ہوئی بادشاہ کی نوبت ہے، حشر ہے کوہرام ہے قیامت ہے، حشر ہے کوہرام ہے قیامت، وفور غم سے ہر ایک کا کلیجہ پھٹا ہے، حبیب آؤ تمہارا حسین تنہا ہے، حبیب آؤ تمہارا حسین تنہا ہے، فزادیوں کا مقدر بگڑنے والا ہے، مریض ہجر مصیبت میں پڑنے والا ہے، کئی غریبوں کا وارث بچھڑنے والا ہے، نبی کی لاڈلی کا گھر اجڑنے والا ہے، نبی کی لاڈلی کا گھر اجڑنے والا، رسول رب کا سفینہ تباہ ہوتا ہے، بلا کے بن میں مدینہ تباہ ہوتا ہے، بلا کے بن میں مدینہ تباہ ہوتا، رسول زادیاں اشکوں سے منہ کو دھوتی، علی کی پوتیاں رو رو کے جان کھوتی، حرام کا ذکر تو کیا ہے بطول روتی، یہ شور ہے کہ سکینہ یتیم ہوتی ہے، یہ شور ہے کہ سکینہ یتیم ہوتی ہے، ہر ایک جنوں ملک عشق بار ہوتا ہے، نبی کا لاڈلا حق پر نثار ہوتا ہے، نبی کا لاڈلا حق پر نثار ہوتا ہے، وہ شیخ کے لب پر ہر ایک بار سلام علیہ، نبی کی عطرت
اطہار سلام ہماری خواہر غم خوار سلام غریب و بے کسو ناچار سلام غریب و بے کسو ناچار السلام ذرا باب مسترو ناشاد دل پہ جبر کرو ہماری پیاری سکینہ پدر کو صبر کرو ہماری پیاری سکینہ پدر کو صبر کرو وہ فکر و یاس کا عالم وہ بے کسی کا وہ سر جھکائے ہوئے شاہ بے کسو وہ شور و نالو ماتم وہ الوداع کے دو گلے سے لپٹی ہے زینب تو پاؤں سے کلثوم گلے سے لپٹی ہے زینب تو پاؤں سے کلثوم کبھی تڑپتے ہیں بچے کبھی بلکتے ہیں حسین یاس سے ایک ایک کے منہ کو تاکتے ہیں حسین یاس سے ایک کے منہ کو تاکتے ہیں فنا کے واسطے ہر شے ہے اور ہر ایک انسان نہ سے روح ہے ملائک بچے نہ جین کی جان ہر ایک آدم کا مسافر ہے موت کا نہ جان کھو بہن کل من علیہا نہ جان کھو بہن کل من علیہا جہاں سے اٹھ گئی ماشا برو علی نہ رہے اماموں کا تو بیا کیا یہاں نبی نہ رہے اماموں کا تو بیا کیا یہاں نبی نہ رہے حرام سے بادشاہ صلوات بر محمد السلام علیکم مومن و مومنات. چند اعلانات. اگلے منگل کو مجلس وفات حضرت امام علی نقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جس میں تابوت برآمد ہوگا. یہ مجلس حسب معمول نماز کے بعد شروع ہوگی. اگلی جمعرات کو جشن ولادت ہمارے دو اماموں کی ولادت کا جشن ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل اور امام علی نقی علیہ السلام. 17 جون کو تھرسڈے کو یہ جشن منعقد ہوگا. وادی معصوم the paperwork processing is going on. We can close it as soon as we have $48,000 in hand. We are not taking one penny from Masoom, so it is a standalone project. Nevertheless, it is under the umbrella of Masoom. I would request Dr. Abdul Hamid Kanji to give us a couple minutes so he can explain how the fundraising is proceeding. Just a couple minutes, Dr. Saab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He will update you as to where do we stand and how fast we can close this deal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salamun alaikum. There are certain things that need a little clarity. There is a committee that is looking after this project. I am only one of the members of this committee. Within that committee, there is a subcommittee which is responsible for raising these funds. The members of this subcommittee are myself, Brother Mahmoud Danji, Brother Shamim Hussain, Brother Uruj al-Hassan, Brother Qaim Shinoy, Sayyid Musarrat Hussain, Sharif Vijaypura, and Raza Hussain. I have also requested Dr. Abrar Mehdi to be in my committee for raising these funds. We have to close the deal if we need this graveyard by the end of the month, or probably earlier, for which I am told that we need $48,000. So far, we have a little more than $40,000 in pledges, and we expect to collect this by this Sunday. I would be very, very appreciative, very, very grateful if people approach me, considering my age and my status as an elder of this community, or any of my committee members, and give us your names, your pledged amount for the graveyard, and your telephone numbers. We'll try to collect that sum of money from you at your convenience. The earlier the better, because we want to consummate this project by the end of this month. If there are any questions, I'll be sitting in that corner. Come and ask me, but they should be in relation to fundraising. Any other questions regarding this project, you should ask Brother Rujul Hassan or Brother Shamim Hussain. Any questions now before I leave microphone? Assalamu alaikum. قبل سے درخواست کروں گا کہ زیب ممبر ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے احمد حسین ابن امجد حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرنے کی زحمت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ. اللہم صل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الحمد للہ علی کل حال. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطہ و یاسین الملقب برحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی، دوستان عزیز، میں نے حسب دستور آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے خاص. اسے موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے
اور آپ تو موت کے تیرے قصے سے آپ اتنا مانوس ہیں کہ ماشاءاللہ شکاگو میں جتنے سینٹر ہیں سب اپنا اپنا قبرستان خرید رہے ہیں، تو آپ حضرات اور زیادہ موت سے مانوس ہوں گے، اور مطلب تذکرہ ہوتا رہے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد عالم۔ اچھی بات ہے، اور قوم کو فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے۔ تینوں کے تینوں خبر بیت العلم بھی خرید رہا ہے، محبوب صاحب بھی خرید رہے ہیں، فیض صاحب اور آپ لوگ، اچھی بات ہے، اچھی بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن بہرحال، اور آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں بولتے ہیں اس میں، تو میں یہ بتا دوں کہ اگر کوئی چیز صرف معصوم یا حسینی یا بیت العلم کے ممبرز ہی اگر خرید رہے ہیں قبر، تو میں اس میں بولوں یا نہ بولوں مجھے اختیار ہے۔ لیکن ممبرز ریزولیشن پاس کرتے ہیں، لیکن جب آپ چندہ لیتے ہیں تو پھر پورے مومنین سے لیتے ہیں۔ پھر خالی ممبرز سے اگر کر رہے ہیں تو مجھے ٹوک دیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ صرف ممبرز قبر خریدیں گے جو معصوم کے ہیں۔ اگر مومنین کے لیے ہے تو مومنین کا پہلے ربط عالم سے ہوتا ہے، اور آپ حضرات جو آتے ہیں سینٹر کے اوپر، وہ آپ ایڈمنسٹریشن کے لیے آتے ہیں، مذہبی قیادت کے لیے نہیں آتے ہیں آپ۔ تو وہ مذہبی قیادت کا جو عوام سے ربط ہے وہ علماء کا ہے اور ہمارا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس میں انشاءاللہ اس کا ایک پورا ایک ڈائیگرام بھی بنا کے دوں گا کہ خالی قبرستان کو فائنینشیل اعتبار سے خرید کر قبر کو ہدیہ کرنے سے قوم پر خالی اثر پڑے گا کہ ہر سینٹر اپنا اپنا خرید رہا ہے، لیکن اس کا ایک پورا پروگرام ہو کہ موت کے تمام مستحبات، دعائے عدیلہ ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے، جب آدمی کا لائف سپورٹ پہ آ جائے تو اس وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی، جب سینٹر ایڈمنسٹریشن لے کر چل رہا ہے تو اس کو عالم سے پوچھ کے یہ سب باتیں پوری ایسی مینٹین کرنا چاہیے کہ احتضار کے وقت کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو، بڈھوں کو یہ بھی بتانا چاہیے۔ یہ بھی قبرستان کمیٹی کا فرض ہوتا ہے۔ میں فرض بتا رہا ہوں، میں کسی پر تبصرہ نہیں، آپ تذکرہ کرتے ہیں تو مجلس کا حصہ ہے نا کہ دعائے عدیلہ پڑھاؤ کہا گیا، چونکہ موت کی مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، موت کا تذکرہ کرنا ہے۔ دعائے عدیلہ پڑھاؤ جب آدمی لائف سپورٹ پہ آ جاتا ہے تو کہا گیا چونکہ عدیلہ کے معنی عدول کرنے کے ہوتے ہیں، مڑ جانا۔ شیطان چاہتا ہے کہ ایمان سے موڑ دے تاکہ آدمی منافق یا کافر اٹھے، کہا اس وقت دعائے عدیلہ پڑھ دو اس کے سامنے تاکہ اس کے عقیدے زندہ ہو جائیں۔ تو کوئی خبر، میں گلوبل مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کا معصوم سے پوری دنیا کے اندر کہیں قبرستان کمیٹی بنے تو اس کا فرض یہ ہے کہ پہلے وہ نوجوانوں کو اس بات پہ بھی تیار کرے کہ وہ دعائے عدیلہ پڑھیں، انگلش میں، اردو میں، ان کا باپ بوڑھا ہو گیا اسپتال میں ہے تو پہلے تیار کریں اس کے لیے۔ یا ان کی مینٹلٹی یہ ہو کہ جیسے آج کل سوالات ہیں، ان سوالات کے جواب دے، بھیا میں ان کے باپ کے طریقے سے ہوں، چاہے جتنے عمر میں ہو جائے، عالم باپ ہوتا ہے یا قوم اولاد ہوتی ہے، یا یہ جتنے بڑے ہو جائے، یہ تو یہ مجلس کا حصہ ہے نا کہ جس وقت یہاں کے اوپر لائف سپورٹ ہوتا ہے تو جب کوئی آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت ہزاروں سوال مولوی بھی اٹھاتے ہیں، ڈاکٹر بھی اٹھاتے ہیں کہ صاحب ایک بات یہ ہے کہ بتائیے لائف سپورٹ کھینچے کہ نہ کھینچے، اب اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی پوری تقریر چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو اسلام میں فائدہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے کہ باپ کمانے کے قابل جب تک رہا تب تک باپ ہے، اور کمانے سے قابل نہیں رہا تو ایک گھر میں کتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو آدمی لائف سپورٹ پر ہے اس کی ایک عیادت کے اوپر، جو اس کی عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی کی زندگی بھر کی بخشش ہو جائے۔ توجہ کیجئے، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے، اسلام جو سکھاتا ہے، ائمہ معصومین جو سکھاتے ہیں، شیعہ جو سکھاتی ہے، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ آخرت کو پیش نظر رکھو، تب یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باپ، بیٹے، بیٹی، بہو، بھتیجے، بھانجے جو لائف سپورٹ کے بعد زبان کا عجیب عالم میں بند ہو چکی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ڈاکٹر کہا نکال لو، یہ تو مادیت پرست ہیں، یہ تو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ ان کا تو صرف مادیت وہ ہے نا، ٹھیک ہے ہمارے کسی کا فتویٰ بھی تو کسی اعتبار سے ہوگا، لیکن اب کیا مطلب، ہو سکتا ہے کہ اس کی بہو، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے، اس کے بیٹے، اس کے دوست جو اسی خدمت کر رہے ہیں، کتنا بڑا درجہ ان کو وہاں مل رہا ہو۔ یہاں کے اوپر تو کوئی آدمی اپنے کم درجے سے لے کے بڑے درجے میں نہ بیٹی کی شادی کرتا نہ بیٹے کی شادی کرتا، اس کا اسٹیٹس دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ فلاں کام کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بیٹی ڈاکٹر ہے تو داماد بھی ڈاکٹر لائیں گے، اور بیٹا ڈاکٹر ہے تو بہو بھی پڑھی لکھ کے لائیں گے، اور وہاں کے عہدے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک عیادت پہ جو لائف سپورٹ پر ہے کسی کو درجہ مل جائے، کوئی جہنم سے جنت میں چلا آئے۔ یہ فرض ہے جو قبرستان کمیٹی بنے۔ قبرستان کمیٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، کہ قوم کو قبرستان میں ڈال دے۔ قبرستان کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو اس طریقے سے تربیت کرے، لٹریچر کے ذریعے، نیوز لیٹر میں، کاغذ کے ذریعے،
کہ جب زندہ رہے تب بھی زندہ قوم کے طرح، مر جائے تب بھی یوں مرے کہ آل محمد کی محبت پہ شہید مرے۔ لوگ ایسی میری بات کو ٹٹول کے الٹا کرے، میں کوئی بات پڑھ رہا ہوں کسی پر، کوئی تفسیرہ کر رہا ہوں نعوذ باللہ، تازہ کہہ دیں گے یوں پڑھ دیا ان پر پڑھ دیا۔ ارے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی دماغی تربیت کر رہا ہوں، فقہی اخلاقی تربیت کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ لکھ کے لگاؤں گا، اب تو میں ہر بات جو پڑھ رہا ہوں اسے لکھ کے لگا رہا ہوں، پھر لگا دیا میں نے رجب کیا مال، پڑھ نہیں رہا ہوں اسے بعد میں پڑھوں گا، ہے نا۔ اور معلوم ہوا دیکھیں ایک پانی نکل گیا آپ کو کتنی پریشانی ہے، کہ شریعت الگ ہے، ادب الگ ہے، اپنی میت کا آدمی احترام چاہتے یہ وہاں، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ ہم اتنی عزت سے جیتے ہیں کہ جب تک جیتے ہیں تب تک ناک پر مکھی برداشت نہیں کرتے، ہم مر جاتے ہیں تو میت پر مکھی برداشت نہیں کرتے، ہم عزت دار قوم ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تلقین کیسے پڑھی جائے گی؟ یہاں پر برف گرتی ہے، اگر برف گر رہی ہے تو ہم ایسا انتظام کریں کہ اوپر رکھ کر تلقین نہ پڑھی جائے، یہ ہمارا فرض ہے نا، تو ایڈمنسٹریشن کا کہ اوپر تلقین رکھے اوپر ہی پڑھ دی جائے، معصوم میت کیوں پڑھی جائے؟ اگر برف گرتی ہے تو اس سرکمنٹینسز کے لحاظ سے ہم کو اپنا کوئی ٹیکنالوجی کا دور صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ انگلش کا مولانا بلا لو، یہ تو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں، خالی بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں، ہماری باتیں انہی کو بری لگتے ہیں جو برے ہیں اندر سے، یاد رکھیے گا سب کو۔ تو آپ یہاں کے پر ایک سے بھائی آپ کے پاس چیزیں ہیں، ہے نا بھائی، تو اب آپ لائیے وہاں کے پر ایسی چیز کہ اگر برف گر رہی ہو، ٹھنڈک ہو رہی ہو، معلوم یا 7 مہینہ برف گرتی ہے تو تلقین قبر میں لٹانے کے بعد پڑھی جائے، ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے، وہاں کے ماہرین بیٹھے آ کر، کیا خیال ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ اس طریقے سے پڑھا جائے، جو وہاں کھڑے ہوں وہاں کے پر کم سے کم ان کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ یا نماز وحشت کا ایک اجتماعی انتظام اگر ہو سکے تو گھر پر رکھو لوگوں کو، مومنین کو بلا کر، اس لیے کہ پہلی راتیں کیا اعمال ہیں، توجہ کیجئے گا۔ معلوم ہے کتنے لوگ تو ایسے مرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں اسپتال کے اندر کہ ان کے گھر والوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے قبلہ رخ کیا جائے گا۔ تو یہ میں کسی پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں تو پوری اپنے اپروول بھی دے دیا، مدد بھی کر دی اور کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا نا کہ میں نے تو اس تختی کے اندر جب میرے پاس $5 کی قیمت تھی، میری بچی بس سے جاتی تھی اسکول، میرے پاس پیٹرول کا پیسہ نہیں تھا، تو میں نے $250 کی اس میں تختی اپنے باپ کے نام کی بھی لیا اور محبوب صاحب کے والد کی بھی تختی اس میں لگوائی، سال ثواب کی آئندہ جو لگے گی اس کے اندر جو ہمارا۔ لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ جب دین کا کام کریں تو دین کے انداز سے کریں، ورنہ کتنے ایسے ہمیں ملتے ہیں۔ آج میں جس کے اصالہ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں وہ معصوم کے اتنے پرانے لوگوں کے اندر سے ہیں کہ وہ بتاتے تھے کہ جب معصوم اور حسینی بہت چھوٹا تھا، یہاں 10 آدمی تھے اور ان کو نام بھی یاد تھے کہ سلیم موسوی صاحب، عقیل موسوی صاحب اور فلاں، یہ 3-4 آدمی جو تھے وہ بیٹھ کے آ کر رات کو کاغذ بچھا کے ہم سنی شیعہ ایک نماز پڑھا کرتے تھے۔ 72 یا 73 میں وہ آئے تھے یہاں کے اوپر اور محمود دانی صاحب گرد سب کہانی سناتے تھے، اور جب یہ حیدر زدی آئے تو کہنے کوئی بات نہیں بھیا ہمیں 4 کانڈا دینے والے آ گئے۔ وہ اتنے لوگ مجھ سے کہتے تھے کبھی وہ مسجد میں نہیں دکھائی دیتے، وہ آپ کے احمد صاحب سینٹر میں نہیں دکھائی دیتے۔ ہم نے کہا میرے پاس سارے مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے کتنے اچھے اور کتنے خراب ہیں، خالی سینٹر میں آ کے چودھری بننے کو مذہبی نہیں کہتے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور کیسے میں نے ان کی نمازیں ادا کرائیں، ان کا خمس نکلوایا، ان کی قضاء عمری ادا کرائی، ان کی ماضی کی توبہ کرائی، اور اس کے بعد جب وہ آ گئے تو اس اخلاق کا ثبوت کی پیش کیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو مجھے تربیت دے رہے تھے اگر میں اس پہ عمل کرتا تو بہت سی چیزوں میں شکاگو میں کامیاب رہتا، مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جا کے امریکہ میں سیٹ ہونے، اسکول میں، کالج میں، یہاں تک کہ میرا ایسا کوئی دوسرا دوست بدقت تمام ملے گا، یاد رکھیے گا کہ میں کسی کو نہیں کہتا کہ اس کے کہنے پر عمل کرتا تو، لیکن جس طریقے سے برف کے عالم میں لنگس کے مریض تھے، لنگس کام نہیں کرتے تھے، اسکول لے جانا، مجھے کالج لے جانا، اور آج تک مجھ پر میرا گھر الٹا پڑ نیگیٹو تبصرہ نہیں کیا، بس جو ضرورت ہے اس کے بعد ایسے ہو گیا کہ بس سے جمعے میں آیا کرتے تھے اگر بچوں کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ تو انسان اندر سے کیسا ہے اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ ظاہر اعتبار سے دیکھو۔ 2 باتیں عرض کروں گا تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ایسے کو تعریف کر رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کو نہ دیکھو، وَلَا يَنظُرُ إِلَىٰ طُولِ رُكُوعِهَا وَطُولِ، یہاں تو عالم یہ دیکھتا ہوں میں کہ کچھ دن آ کے دعا کمائل پڑھ لی، کچھ دن حدیث کیسا پڑھ لی، کچھ دن آ کے لمبی لمبی دعا پڑھ لی شب قدر میں، اور اس کے بعد مولانا نہیں ہے۔ ارے آپ ہی پڑھا لیجئے، تو اتنی بے جھجک بڑھتے ہیں مسلح کی طرف لوگ کہ بس چند اتنا مولویت کو آسان سمجھتے، پھٹ سے مسلح کی طرف پڑھ گئے۔ تو توجہ کیا آپ نے، یہ ہے کہ سب سمجھنے لگے تو نماز پڑھنے قابل وہ ہو جائے۔ کہا نہیں، کہا مولا فرماتے ہیں کسی کے لمبے لمبے رکوع کو سجدے کو نہ دیکھنا، اس سے معاملہ کرنا اور اس کے بعد سمجھنا کہ وہ کیسا ہے۔ تو اب معلوم معاملہ کیا جائے تب۔ دوسری چیز کا میں خود گواہ ہوں ان کے لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں، میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں، میں اکثر عرض کر چکا ہوں کہ تم میں اچھا کوئی نہیں ہے،
اچھا وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. اپنے اہل عیال کے لیے جو زندگی تھی وہ میں نے خود دیکھی تھی کہ اپنے اہل کیسے پہلے انسان, یہاں تک کہ جو آپ یہ بات سنتے ہیں نا کہ جناب موسیٰ آگ لینے کے لیے گئے اور ان کو نبوت مل گئی, تو آگ لینے کی بنا پر نبوت نہیں ملی تھی, بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ چونکہ بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے آگ لینے گئے تھے, اس لیے اللہ نے ان کی اس عمل کو پسند کیا تھا. ان آگ لینے نے کیا رکھا تھا کہ بیوی بچوں کے لیے گئے تھے جناب موسیٰ. یہ موت نہیں ہے, موت اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے زندگی ہوا کرتی ہے, اور زندگی اس وقت ہوگی جب شریعت کے قانون کے مطابق زندگی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ قوم دولت کی پوجا کرنے والے, دولت کو سجدہ کرنے والے, شیطان کی عبادت کرنے والے, دولت کو اپنا بت سمجھنے والے اگر وہ آ جائیں کہ جو یہ کہیں ہماری جو ہے وہ ہماری شادیوں کی ٹوپی الگ ہوتی ہے اور ہمارے سینٹر کی ٹوپی الگ ہوتی ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ میں وہاں تو ہیڈ لگا کے جاتا ہوں اور میں یہاں آتا ہوں تو گول ٹوپی ایسی لگا لیتا ہوں. اس کا مطلب اس کا اعلان کیوں نہیں کر رہے تھے کہ وہاں ہمارا مذہب الگ ہے, یہاں ہمارا مذہب الگ ہے. اعلان کر دو جو لوگ کہتے ہیں ہم وہاں الگ ٹوپی یہاں الگ ٹوپی ہے. یہ تو خالی قوم کو ٹوپی پہنانے کا طریقہ ہے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. بھیا کون سی بات کو بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں صاحب وہاں ٹوپی الگ, وہاں جائیں گے تو ہم کو وہاں سے مطلب وہاں دخل نہ دیجیے. وہ کون سی بات ہے؟ تو عزیزان گرامی زندگی وہ ہے کہ پوری زندگی اسلام آپ کو انٹرٹینمنٹ سے روکتا نہیں ہے اسے, لیکن حرام سے ضرور روکتا ہے. اور حرام کو جو آدمی آگے بڑھائے اور حرام کو جو آدمی وہ کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے وہ تو اس سے بدتر ہوگا. تو جو پھر جناب داؤد کے دور کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ وقت آپ کا برباد نہ ہو. اللہ کا حکم ہے جناب داؤد کو, بڑے عبادت گزار لوگ ان کے ساتھ تھے. اللہ نے کہا داؤد اپنی قوم کے بدکاروں کو جنت کی خبر دے دو اور اپنی قوم کے عبادت گزاروں کو جہنم کی خبر دے دو. ہے کہ پروردگار کیا کہ ان کو اپنے اعمال خیر پر اتنا تکبر ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور جو آدمی خلوص سے اگر ہوگا دل میں تو غلط بھی کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ نکال دے گا. جملہ سنیے, جملہ ڈیلیور کرتا ہوں, ثابت کرتا ہوں. شیخ بہائی علیہ السلام جن مولا کا روزہ بنایا بہت عظیم عالم تھے شیخ بہائی ایک راستے سے گزر رہے تھے. ایک آدمی تھا روز شراب پیتا تھا اور جب اس کی بیوی اسے منع کرے تو کہتا تھا کہ میرا اللہ رحمان الرحیم مجھے معاف کرے گا, مجھے پورا کانفیڈنس ہے اللہ رحمان الرحیم میں معاف کر دے گا. ہٹ تو کون روکنے والی. بیوی جب بہت دن گزر گئے شیخ بہائی علیہ الرحمہ گزر کہ اللہ ہدایت کر رہا ہے, اس لیے وہ اللہ کے رحیم ہونے کو بہانہ نہیں بنا رہا تھا. وہ اللہ کے رحیم ہونے کو بہانہ نہیں بنا رہا تھا, وہ اللہ کو رحیم سمجھتا تھا دل سے اور شراب پی رہا تھا. اللہ نے اس کی ہدایت کی. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بہانہ نہیں بنا رہا تھا. ہماری کیا تو لوگ مذہب کو بہانہ بنا دنیا کو حاصل کرنے کا نا. میں نے کہا نا میں جانتا ہوں میرے پاس مذہبی لوگ بیٹھتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں کی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا ہم انسان کو ایک نظر میں پڑھ لیتے ہیں اندر سے کیا ہے باہر سے کیا ہے اور کتنا صبر کرنا پڑتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, لوگوں کو ہر انسان کو پہچانتے ہیں, ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں. پہلے انسان اپنے دل کو اندر سے اتنا صاف پاک و پاکیزہ بنائے. ہٹ جاؤ, میرا اللہ رحمان الرحیم. آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ معاذ اللہ بدکاری کرنے لگیں, اپنے دل کو ٹٹولیں کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں. شیخ بھائی علیہ الرحمہ ادھر سے گزرے اور جب گزرے تو ایک مرتبہ اس کی بیوی نے شکایت کی میرا شوہر بہت شراب پیتا ہے, ذرا منع کر دیجئے. اچھا بیویاں بھی اس چیز کو نہیں منع کرتی کہ جس سے مذہب چھوڑ دے. جس سے بیوی کو چھوڑنے کا ڈر ہوتا ہے اس کو پہلے منع کرواتی ان گناہوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے چھوڑ دے. شیخ بھائی نے کہا کہ اگر اب وہ کہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ کی دوسری صفت بھول گیا کہ اللہ جبار و قہار بھی ہے. بس جیسی رات کو شراب پینے کے لیے بیٹھا اس کی بیوی نے کہا کیا کر رہا ہے, اللہ نے منع کیا ہے. کہا میرا خدا اللہ رحمان الرحیم ہے. نے کہا اللہ جبار و قہار بھی تو ہے. ایک مرتبہ کانپنے لگا, بوتلیں ہاتھ سے گر گئیں, سر پیٹنے لگا, باہر نکل آیا, ندامت ہوئی, رونے لگا, ہچکیاں رونے لگا, استغفار کرنے لگا. اس کے جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا میں توبہ بھی کروں گا, استغفار بھی کروں گا, میں نے بہت گناہ کیا. اس کو بے چینی ہونے لگی. خدا سے کہا اب آج سے میں سارے نماز بھی پڑھوں گا, روزہ بھی رکھوں گا. شراب کی بوتلیں اٹھا کے پھینک دی. دل میں اس کے ہدایت کی تلاش تھی تو اللہ نے اس کی ہدایت کی. دل میں ہدایت کی تلاش تھی, اللہ نے اس کی ہدایت کی. یا ہدایت کی تلاش نہیں ہوتی, یہاں تو میں انہیں دیکھتا ہوں کہ جو صاحب بیٹھے بیٹھے میرے اپنے بچے کی مثال, ارے قاضی عباس صاحب بڑے ذلیل ہیں, بڑے کمینے ہیں, کل معلوم ہوا انہیں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہیں. ایک سال کے بعد
آج میرے پاس کھڑے، ارے مولانا آپ کو برا کہتا ہے، بڑا ذلیل ہے، بڑا کمینہ، فلاں ایسا ہے، ارے وہ ایسا ہے، آج معلوم ہے ان کے ساتھ گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھونڈ رہے ہیں. میں برائی نہیں کر رہا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ ایسے مومن ہے کہ بہت جلدی دل صاف کر لیتے ہیں. صلوات بھیج رہا ہوں، برائی نہیں کر رہا، اچھی بات ہے، کتنے اچھے مومن ہیں بیچارے بھائی، میں کسی کو نیگیٹو نہیں دیتا. اب سنیے اس کے بعد کا جملہ جو جان ہے اس کی، اس کا پلٹ کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ بتا دے تجھ سے کس نے کہا تھا کہ اللہ جبار و قہار ہے. اب اس کی بیوی بات بدلنے لگی، کہا جلدی بتا کہ تجھ سے کس نے کہا تھا. جب اسے ہوش آیا، توبہ کی، استغفار کی، نماز، کہا جلدی بتا تجھ سے کس نے کہا تھا. اس نے جب بہت پوچھا تو اس نے کہا، توجہ کیجئے گا، کہا شیخ بہائی، اب یہاں سے مولویوں کے لیے پڑھا ہوں، شیخ بہائی علیہ الرحمٰن نے مجھ سے کہا، وہ ادھر سے گزر رہے تھے اور میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے اس لیے پوچھا کہ تو روز کہتی تھی تیری زبان میں اثر نہیں ہوتا تھا، یہ کسی بعمل کا جملہ نکلا ہوا ہے جو میرے اعضاء و جوارح پہ اثر پیدا ہوا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. اگر تو خود کہتی تو مجھ پر اثر نہ ہوتا، اس لیے کہ تو خود جو کہتی ہے اس پر عمل نہیں کرتی ہے. اور یہ چونکہ یہ کسی طرح کا شیخ بہائی کا جملہ وہاں تک پہنچا تو اس کے اوپر اثر ہوا. تو جب انسان خود عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان میں اثر بھی دیتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، انسان یہ نہ اپنے کیریکٹر. اس لیے اگر قوم کسی کو رہبر مانتی ہے تو میں نے کہا ایڈمنسٹریشن اور ہے اور لیڈرشپ اور ہے. جتنے ادارے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہیں لیکن وہ آپ کی لیڈرشپ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، یاد رکھیے گا. تو عزیزان گرامی دوستان، یہ ہے موت. لیکن ایک بات میں آپ کو اور یاد دلا دوں کہ موت کی مجلس میں کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ موت کا تذکرہ ہو جائے اور مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ کچھ نہ پڑھیے گا، آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں موت کا تذکرہ ہوتا ہے یا قبر کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھو، آج کل میں کچھ لوگوں کی مجلسیں دیکھ رہا ہوں تو موت کی مجلسوں میں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا، موت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پوری مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، کوئی علی ابن ابی طالب کا نام تک نہیں لیتا، ان کا تذکرہ تک نہیں کرتا. آج کل میں انٹرنیٹ پہ ایسی تقریریں دیکھ رہا ہوں. علی کا تذکرہ ہوتا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ مولا کائنات تمہاری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں. اب آج مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کہاں ہے کہ قبر میں علی ابن ابی طالب آتے ہیں. اچھا ہے تو اسی قرآن میں یہ ہے کہ سود مت کھاؤ، پوری آیت ہے، ترجمہ ہے. تو ہم تمہیں آج لا کے دے دیں گے کہ علی قبر میں آتے ہیں، لیکن جب تم قرآن نہیں مان رہے ہو تو علی کو کیا مانو گے؟ سود کھانے کے لیے نہیں پوچھتے کہ مولانا قرآن میں سود منع ہے ہم سود کھائے چلے جا رہے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. قرآن میں پردے کی کھلی آیت ہے، کوئی آگے نہیں پوچھتا مولانا یہ پردے کی کھلی آیت ہے، بتائیے میں اپنی بچی کو کیا کروں، اپنی بیوی کو کیا کروں، اس کو نہیں پوچھتے. مولا کائنات کے لیے سارا کلیجہ پھٹتا ہے. سارے علی کیسے آتے ہیں قبر کے اندر؟ کوئی روایت نہیں ہے کہ علی آتے یا ہے کہ اسے مجھے مطلب ہی نہیں ہے. مجھ کا میرے طریقہ مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ کوئی روایت ہے کہ نہیں کوئی حدیث. ہم اتنا جانتے ہیں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب پکارے تو وہ آتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، جب پکارے تو وہ آتے ہیں. تو ہم کو اتنا پتا ہے کہ آپ روایت حدیث تک بھولیے، آپ کو اعتماد ہے کہ قبر میں اگر آپ پکاریں گے تو آئیں گے، اور اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو روایت ہو تب بھی نہیں آئیں گے، آیت ہو تب بھی نہیں آئیں گے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. اور وہ پوچھتے ہیں کہ جن کے اگر اعمال کو دیکھیے تو جنت تو جنت، ان کے اگر لائف کو دیکھیں جنت تو جنت، ان کے مذہب پہ شک ہونے لگتا ہے. مجھے ان کے مذہب پہ شک ہونے لگتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ان کے جملوں سے ایسا پتہ لگتا ہے وہ تو علی آئیں گے قبر کے اندر کہ نہیں آئیں گے. علی نظر میں کیا ضرورت ہے، نہیں آئیں گے بیٹھو چپ چاپ سے، تم کو نہیں بلانا بیٹھو چپ چاپ سے، تمہیں ضرورت کیا ہے. علی آئیں گے، آئیں کیوں نہیں، جب پکاریں گے تو. اما علی نہیں، علی کا یاد رکھیے گا، توجہ کیجئے گا. ایک فقرہ تلقین کا دے رہا ہوں آپ کو، لکھ کے لے جائیے گا. امیر المومنین کے لیے حدیث ہے کہ کسی امام کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، چونکہ مولا علی کے کسی نبی کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو امیر المومنین کہا جائے اور وہ خاموش ہے تو وہ حلال زیادہ نہیں ہے، علاوہ میرے جد علی ابن ابی طالب کے. آپ کے صحابی نے آپ کو امیر المومنین کہا، مجھے امیر المومنین مت کہو، اس لیے یہ لقب خاص صرف مخصوص ہے میرے جد علی ابن ابی طالب کے لیے. اب سنیے اس کے بعد جو آپ کے سامنے دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں. دلیلیں مانگتے ہو؟ اب تلقین تک تو یاد نہیں ہے، بڑی بڑی کتابوں کی دلیل مانگتے ہیں. تلقین کے اندر کہا گیا کہ جب وہ پوچھے تو یہ نہ کہنا کہ خالی علی ہمارے امام ہے. تلقین کا ترجمہ جا کے دیکھو. ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ان علی امیر المومنین. جب فرشتے پوچھے کہ تیرا امام کون ہے تو یہ بھی کہنا کہ علی وہ امام ہے جو امیر المومنین ہے. جا کے تلقین اٹھا کے دیکھو، اس لقب کی اتنی اہمیت ہے کہ لقب جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب.
اس کے علاوہ کون بخشش کرا سکتا؟ تمہاری قبر نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے. ہم ہماری زندگی میں روز آ رہے ہیں، ہماری زندگی میں نہ آتے تو ہم تھرڈ کلاس کے لوگوں کے درمیان میں جی پاتے. ہماری زندگی میں نہ آتے تو ہم تھرڈ کلاس کے لوگوں میں جی پاتے. اگر سیستانی کی زندگی میں علی نہ آتے تو سیستانی صاحب قبلہ اللہ سلامت تک اتنے باوقار ہو پاتے. خمینی کی زندگی میں نہ آتے تو خمینی بن پاتے. ہم تم روز علی کے کرشمے دیکھ سکتے، سارے کام بغیر علی کے ہو رہے ہیں. یہ سارے کام جو قوم جو عزت ہے کہ بغیر علی ابن ابی طالب کے ہو رہے ہیں. اگر امیر المومنین کہو کہ قبر کے اندر بھی کہنا کہ ان علی امیر المومنین، کہ علی جو ہے وہ امیر المومنین ہے. اس لیے جو علی کو امیر مانتا ہے نا، وہ جو علی کو امیر مانتا ہے نا، وہ دنیا میں امیر بن کے جیتا ہے. اور جو علی کو امیر نہیں مانتا نا، وہ دنیا میں ذلیل بن کے جیتا ہے. کیا بات جوش نے کہی ہے کہ جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضی تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضی تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ. کوئی دیکھو سوال آلو میرے پاس ابھی بھی، کل بھی ہمارے دوست تھے بیچارے، بہت کل سب لوگ سوال کر رہے ہیں، جواب دی کہ علی کیسے قبر میں آتے ہیں، علی کیسے قبر میں آتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جب جیسے چاہو بلاؤ آئیں گے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے قبر کے اندر. خود مولا کہا، ایک آدمی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ رزق اللہ سب کو دیتا ہے؟ کہا ہاں. کہا علی علی سب کو رزق اللہ دیتا ہے؟ کہا ہاں. کہا سب کو رزق؟ کہا ہاں. کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک کمرہ ایسا بنایا جائے، چاروں طرف سیمنٹڈ کر دیا جائے، کوئی دروازہ نہ ہو، کوئی کھڑکی نہ ہو، اور بند کر کے اس میں آدمی کو بند کر دیا جائے، کیا اللہ وہاں بھی رزق پہنچا دے گا؟ کیا اللہ وہاں بھی رزق پہنچا دے گا؟ تو مولا نے پلٹ کے پوچھا، گھڑی دیکھتے رہیے کتنی دیر میں، فالتو بات نہیں کر رہا ہوں، تاکہ حدیث قرآن واقعات آپ کے ذہن میں پہنچے. میں نے ایک بار کہا نا کہ مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں ادھر بھائی وغیرہ نے کہا ہم آپ کی مجلس سنتے ہیں، آتے ہیں، فالتو بات چھوڑیے، مجلس پڑھا کیجئے، مزہ آتا ہے ہمیں. تو میں آپ کو وہی واقعات سنا رہا ہوں کہ پلٹ کے پوچھا کہ اگر رزق نہ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر رزق نہ جائے تو کیا ہوگا؟ پلٹ کے کہتا ہے اگر رزق نہ ملے تو مر جائے گا. تو مولا کہنا پلٹ کے جواب دیتے ہیں جدھر سے ملک الموت جائے گا ادھر ہی سے رزق بھی چلا جائے گا. تو ملک الموت بند کرنے پہنچ سکتا ہے. نکیرین جو غلام ہیں علی کے وہ سوال کرنے آ سکتے ہیں. نکیرین جو علی کے غلام ہیں وہ سوال کرنے آ سکتے ہیں. علی ابن ابی طالب کیسے آئیں گے سمجھ میں نہیں آتا. اما نقل ان کے سمجھ میں آیا تھا 40 جگہ کہا گئے، میں تمہارے سمجھ میں آیا تھا کہ خبر میں کیسے آئیں گے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. چونکہ اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کا مہینہ ہے. اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ نصیری کے خدا کا مہینہ ہے. اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ ایک قوم کے پروردگار کا مہینہ. وہ مانتی ہے، ہم نہیں کہیں کہ ہمارا پروردگار ہے. توجہ کیجئے گا. اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ مولود کعبہ کا مہینہ آ رہا ہے. اب جو مہینہ مولود کعبہ، ہم کہا جب مرو تب بھی کعبے میں، کعبے کے مرنے کے بعد قبر کھود کے نکالو اگر کعبے کی طرف منہ نہیں ہے تو. ایک جملہ اپنے والد کے پڑھ دیتا ہوں. میرے والد کہتے تھے علی کو ہٹا کے لوگ کعبے کی طرف ایسے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسے ہمیشہ پتھر کی طرف سجدہ کرنے کی عادت تھی، آج بھی پتھر کی طرف سجدہ کر رہے ہیں. کہا اسی لیے اللہ نے روز اول بتا دیا تھا کہ آدم کو مٹی کا بنایا، لیکن کہا جب میں روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا. اگر ابھی سجدہ کرو گے تو بت پرست کہلاؤ گے، چاہے آدم کا سجدہ کیوں نہ کرو. کہا اسی لیے والد کہتے تھے جب 13 رجب کو روح ڈال دی روح کا، اب کعبہ جو تھا وہ جاندار ہوا کہ ادھر سر کر کے سجدہ کیا جائے. صلوات بھیج دے محمد علی محمد پر. بس عزیزان گرامی، رجب محفلیں مجلسیں، کیونکہ اب اس کے بعد میرے خیال جمعرات نوچندی ہوگی، جشن. اور ایسے لوگ کوئی پرواہ نہ کہ جو کہتے ہیں شعر شاعری میں وقت برباد ہو رہا ہے، جشن میں وقت برباد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے کرو پر وقت، بھائی ٹھیک ہے سینٹر میں ٹائم سے ہوتی ہے. اگر ہم لسٹ لے کے بیٹھ جائیں نا تو کوئی آدمی سامنے نہیں اتر سکتا ہے کہاں کہاں وقت برباد ہوتا ہے. یہ ذکر علی ابن ابی طالب ہے. ذکر علی ابن ابی طالب دن 24 گھنٹے کے اندر جب آپ ذکر کرتے ہیں، کبھی ٹکٹ کا ذکر، کبھی پولیس کا ذکر، کبھی آئی ڈی کا ذکر، اور کبھی امیگریشن کا ذکر، گھروں کے اندر یہی سب ذکر آج کل ہوتے ہیں، کبھی قانون کا ذکر، کبھی روڈ کا ذکر کہ یہ 90 اور یہ 94، کبھی بیٹے کا ایڈمیشن کا ذکر، اور کبھی فیشن کا ذکر. ذرا ان ذکروں کے اندر اپنے نفس کے ساتھ جائزہ لینا کہ علی کے ماننے والوں کتنا علی کا تذکرہ کرتے ہو. 24 گھنٹے میں تذکرہ کر کے اپنے گھر کا نفس کا انالیسس کریے گا کہ 24 گھنٹے میں ہم نے سارا کام اپنے بیٹوں کو دیا، بچوں کو دیا، اس کو دیا، آئی ڈی کو دیا، گرین کارڈ کو دیا، فلاں کو دیا، اس کو دیا، اور سب ڈرائیونگ لائسنس کو دیا. اس طرح وہ بھی ضروری ہے. میں نے مولا علی کی مدد سب آپ کے کام انشاءاللہ ہوں گے کہ جوڑوں کہ تم نے کتنا ذکر علی کیا ہے. اگر تھوڑی دیر سینٹر میں آگے قصیدہ سن لے تو ارے جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے، جس کو جانا ہو جائے، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے.
اب کوئی آدمی اگر سینٹر میں ایک اینٹ لگوا دیتا ہے تو بستر پر تڑپتا رہتا ہے جب تک مائک پہ آ کے نہ کہہ لے کہ ہم نے اینٹ لگوائی ہے، تب تک تو اس کی جان آدھی اندر آدھی باہر رہتی ہے. اور جس نے اسلام پر احسان کیا اور پورے اسلام کو زندہ کر دیا اس کا تذکرہ کھلنے لگتا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. یہ میں نہیں کہا ہاں ایک اینٹ لگوا دے تو پڑا جب تک کہ اسے اعلان نہ کر لے چین نہیں ملتا. ہمارا بھی نام لکھوائیے، یہ نہیں میں پتا اچھا ہے. میں کہتا ہوں، میں تو یہ بھی منع کرتا ہوں میں کوئی غصے کہ بندہ خدا مت لکھوائیے، نام لکھوائیے. میں بھی بہت سے لوگوں کو اگر پیسے دے میرا نام لکھو اوپر، لکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، نام لکھنا چاہیے. نام کمانا بری چیز نہیں ہے، عزت کمانا مذہب سے بری چیز نہیں ہے، شہرت کمانا بری چیز نہیں ہے. بہت میں کوئی کسی پر نگیٹو تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، صرف آواز اس لیے بلند ہے تاکہ آپ جاگتے رہیں، یہ منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کیسے ہمت پڑ جاتی ہے کہ ہر چیز کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. علی کا تذکرہ بہت اعلیٰ، علی کا تذکرہ پوری مجلسیں میں نے سنی ہے اصالہ ثواب کی. میرے پاس مجلسیں ہیں پوری انٹرنیٹ نکال کے دکھا دوں گا کہ پوری ایک گھنٹے کے میں ایک امام کا نام آیا، مصاحب پڑھ گئے، امام حسین کا نام تک نہیں آیا ہے. تو یاد رکھو کوئی کسی کو یہ بات طے ہے کہ اگر علی کی پیغمبر ایک بات پڑھ کے استقبال سے بات تمام کروں گا. مجھ کو 100 کچھ مرتبہ معراج ہوئی ہے، مجھ کو 100 کچھ مرتبہ معراج ہوئی ہے. توجہ کیجئے گا. اگر کوئی کسی کو بلائے، پریزیڈنٹ بار بار بلائے تو کیوں بھائی ہر مہینے لوگ منموہن سنگھ کے پاس جا رہے ہیں؟ کوئی مثال نہیں دیتا، سیٹ نہیں ہو رہی، لیکن ہر مہینے فلاں کیوں بلا؟ اس مہینے 50 مرتبہ ملاقات کی فلاں صدر نے، 50 مرتبہ ملاقات کی فلاں نے. ایک امپورٹنس ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے یار کہ فلاں آدمی جو پریزیڈنٹ فلاں کو بلا رہا ہے بار بار، فلاں ایمبیسڈر کو بار بار بلا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہوگی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ کو 100 کچھ مرتبہ معراج ہوئی ہے، اور ہر مرتبہ صرف ایک بات کی تاکید ہوئی ہے جو غدیر میں نے اعلان کیا ہے. ہر مرتبہ صرف ولایت علی کے اعلان کی تاکید خدا کی طرف سے ہوتی تھی کہ یہ ضرور کر دینا، یہ ضرور کر دینا، یہ ضرور کر دینا. اس کا مطلب معراج کا مقصد ہی یہ تھا. ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے اگر برا نہ لگے تو، اما قرآن اتنی اہم چیز تھی لیکن اس کو بلا کے نہیں دیا آپ نے پاس. قرآن کو بلا کے نہیں، جبریل کے ذریعے سے بھیجا تھا، لیکن ولایت علی کا وہ مسئلہ تھا کہ 100 سے زیادہ معراج کا بلا کے بتایا ہو. اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو نہ قرآن ملے گا، نہ نماز ملے گا، نہ حج ملے گا، نہ زکات ملے گا، نہ کعبہ ملے گا، نہ اسلام ملے گا، علاوہ جہنم کے کچھ نہیں ملے گا. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. بس ختم. میری گھڑی پر نگاہ ہے کیونکہ ایک مخصوص مجلس تھی. معصوم کے پرانے خدمت گزار، مطلب ساتھ معصوم نماز پڑھنے والے تھے، معصوم کے پرانے حالات تذکرہ بھی کرتے تھے اور خاموشی کے ساتھ معصوم کی مدد بھی کرتے تھے. پیچھے سے لا کے پیسہ دے دیا، ایسے جو بھی کر دیا. تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور ہر آدمی، کوئی بات نہیں، کوئی غصے کی بات ہے، لیکن ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. ذکر علی اللہ ہم سب کو ماہ رجب کی برکتوں سے محروم نہ رکھے. اور اب جو شب جمعہ آئے گا، 12 مہینے میں میں ماہ مبارک کے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی مہینے کی شب جمعہ کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے نوچندی کو. وہ اہمیت پورے مہینے کی اپنی جگہ ہے. بہت سنبھل کے پڑھ رہا ہوں، بات انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے. صرف رجب کی واحد رجب کا مہینہ ہے جس کے پہلے شب جمعہ کو بے حد اہمیت دی گئی ہے، اور لیلۃ الرغائب اس کا نام رکھا گیا ہے. شاید میں نے لکھ کے لگا دیا، ورنہ آئندہ جمعرات لگا دوں گا. لیلۃ الرغائب اس کا نام رکھا گیا کہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والوں کی رات. یعنی نوچندی شب جمعہ اس کے اعمال. اور اگر روزہ رکھ کے ایک نماز ہے اگر کوئی آدمی پڑھ لے اس کو، تو اس کی اگر پتھر کی جیسی بھی خواہش ہوگی، حاجت نہ پوری ہو رہی ہوگی کہ اس کو بالکل امپاسبل نظر آ رہی ہوگی، تو اگر کوئی اس نماز کو پہلی جمعرات کی رجب کی روزہ رکھ کے پڑھے گا تو پروردگار اس کی مصلحت ایک الگ بات ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی اس حاجت کو ضرور پورا کرے گا. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد. ایزان گرامی، دوستداران عزیز، میرا فرض آپ کی ہدایت نہیں ہے کہ کوئی بات کوئی نگیٹو تھی کیا. جب بھی کوئی آئے تو ایک ایسی تاریخ چھوڑ کے جائے، جب مجھے یہ بنائے کہ ایک ایسی ہسٹری چھوڑ کے جائے، یا ایسی ہسٹری چھوڑ کسی کمیٹی میں خود اپنے لیے کہتا ہوں کہ ایسی ہسٹری کہ آئندہ کوئی عالم آئے تو کہو اس نے صحیح کیا تھا. آپ کو غلط لگتا ہے، آپ یہ بات کریے، کوئی بات نہیں. تو انسان کی زندگی اس لیے کہ یاد رکھیے گا، اہل بیت کے ماننے والوں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. اور شیعہ بن 60 مرتبہ امام کے صحابی آئے، بس ایک بار 60 مرتبہ آئے. میں ماتمداروں سے گزارش کروں گا ذرا سا تھوڑا سا ماتم کریں، لیکن کم وقت، تاکہ وقت کی پابندی کا خیال رہے. ٹھیک ہے، وہ آدھا گھنٹہ کرتے ہیں، تقریباً 25 منٹ، تھوڑا کم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ پھر ان کی مرضی کے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چاہے کوئی کچھ بنتا ہے لیکن مولانا یہ کون سنتا ہے بیچارہ. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. لیکن ایسا نہیں ہے، میں نے غلط کہا. میں نے خوب لوگ سنتے ہیں،
خوب سننا چاہتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مجھے میری ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں کبھی قوم کو نگیٹو نہیں کر سکتا. 60 مرتبہ آئے. امام نے کہا کہ چلے جائے واپس. کہا آپ کے شیعہ ہے. 60 مرتبہ 2 مہینہ مسلسل آئے. 8ویں امام کے پاس. 8ویں امام کے پاس جب آئے تو ایک مرتبہ کہنے لگے صحابی سے، اب غلام سے کہ مولا سے جا کے کہہ دو کہ آپ ہمیں دشمن تانا دے رہے ہیں، ہمارا سر جھک رہا ہے کہ تم مولا کے پاس 2 مہینے سے کے پاس جا رہے ہو اور وہ تم سے ملتے نہیں، دروازے سے تمہیں واپس کر دیتے ہیں. تب امام نے بلایا. امام بیٹھے رہے، اٹھے بھی نہیں استقبال کے لیے. وہ کھڑے رہے. کہا مولا آپ تو ہمیں کچھ بھی عزت نہیں دے رہے. کہا میں نے تم کو 60 دن تک اس لیے روکا تھا کہ تم دروازے پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور تمہارے اندر کوئی شیعت کی علامات نہیں پائی جاتی. تم کو پتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا. کہا شیعہ ابو ذر کو کہتے ہیں، شیعہ سلمان کو کہتے ہیں، یہ نام میں لیں. شیعہ مقداد کو کہتے ہیں. شیعہ ایک جملہ مولا نے ایک لفظ اور کہا، شیعہ محمد بن ابی بکر کو کہتے ہیں. اچھا مولا آپ نے محمد بن ابی بکر کا نام لے لیا، چاہے کوئی بلا وجہ اپنے باپ دادا کا حوالہ دے کے کوئی اپنے کو ترم خانہ بنے، کوئی باپ دادا کا حوالہ دے کے ترم خانہ بنے کہ ابو بکر کا بنے وہ ہمارا شیعہ تھا. تو اب ہم توبہ کیا، استغفار کیا، نادم ہوئے. پھر امام نے کہا اب ہم ایسے ہی رہیں گے. تو امام اٹھے اور اس کے بعد سے امام نے بٹھایا اور عزت دی ان کو. تو اتنا آسان نہیں کہ آدمی کو شیعہ کہہ کے وہ نکل جائے اپنے اس کے مطابق، پر لیکن کہا نہیں شیعہ کو. تو عزیزان گرامی، قبر و حشر و نشر کی ایسی منزل ہوتی ہے. اب میں نے آپ کے سامنے بنایا کہ امیر المومنین جا کے دیکھیے گا تلقین کے اندر، غور کیجئے گا. یہ لفظ جب آدمی کہتا ہے نا امیر المومنین، یا ہم کہتے ہیں نا، اپنے دل کے اندر اتنا پراؤڈ محسوس ہوتا ہے کہ خون کی رگیں جو ہوتی ہیں نا، ارے رگوں کے اندر خون جو ہے نا وہ تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے کہ مولا شکر ہے کہ کیسا امیر ہمارا آپ کا جیسا ملا ہے، اللہ کا شکر ہے. بس میں 2 فقرے اور بات تمام کروں گا، اس لیے کہ دیکھیں ہوتا ہے نا آدمی کی ہدایت. ہمارے احمد صاحب جب پہلی بار گئے کربلا، گئے بھی نہیں، امریکہ آ رہے تھے تو راستے میں رک گیا ان کا فلائٹ بغداد میں. زیارت مل گئی. اسی وقت سے میں نے سمجھا کہ یہ آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آ رہا تھا امریکہ 20 بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے، بیچ میں عراق سے جہاز گھوم گیا اور کربلا کی زیارت مل گئی. اسی وقت سے میں نے ان کو ہم نے کہا یہ آدمی کی ہدایت ہو سکتی ہے. ہدایت تو نہیں ہے، مسئلہ گمراہ تھے لوگ، پکڑ لیتے میری بات، یعنی اور ان کو نکھارا جا سکتا ہے. اور کئی اس کے بعد حضرت امام حسین کے روزے میں گئے، کہلے حضرت عباس کے روزے میں تو میں نہیں گیا، ڈر لگتا تھا ان کے روب و جلال سے، باہر سے زیارت کر کے آ گئے. میں نے کہا انشاءاللہ مولا پھر آپ کو بلائیں گے، آپ اندر جائیے گا. وہ کوئی ایسے نعوذ باللہ غضب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں، یہ لوگ مظہر پروردگار ہیں، ان کے اندر رحم ہی رحم پایا جاتا ہے. پھر ان کو ماشاءاللہ زیارت نصیب ہوئی. عزیزان گرامی بس میں حضرت عباس کے 2 فقرے اور پڑھ کے بات تمام کروں گا. عزیزان گرامی دوستداران عزیز، کہ اگر علی کی جیسی کوئی شخصیت ملتی ہے تو پھر اللہ اکبر. کہ علی دیکھے کہ علی نے خواہش کی، اللہ اکبر، علی نے یہ خواہش کی کہ اے عقیل جاؤ ہمارے لیے رشتہ تلاش کرو جلدی، تاکہ کربلا کے لیے کربلا میں ہماری طرف سے کوئی قربان ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عباس کی وحی میں تو جلدی منزلوں کو طے کر رہا ہوں تاکہ 42 پہ اذان ہوئی تھی، اس سے پہلے 5-10 منٹ آپ کو مل جائے انشاءاللہ ماتم کے لیے. بس 2 یا 3 منٹ کی اور زحمت. عزیزان گرامی جب عباس جانے لگے ہیں تو جو گیا ہے عزیزان گرامی، جو گیا اس کا نام لے کے ماتم ہوا. جب علی اکبر گئے تو وہ علی اکبرہ کا ماتم ہوا. جب قاسم نکلے تو وہ قاسمہ کا ماتم ہوا. جب اول محمد نکلے تو اہل حرم میں تمام عورتوں نے ایک مرتبہ گھیر کے وہ اول محمد کا ماتم کیا. اور عباس کے بھی جب عباس نکلنے لگے وہ عباسہ کا ماتم ہوا. لیکن جب عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، ایک مرتبہ نکلنے لگے، زینب نے ایک مرتبہ کاندھے پر ہاتھ رکھا، بہن نے شفقت سے بھائی کے ہاتھ پہ کاندھا ہاتھ رکھا اور اندر بلایا. اللہ اکبر، اندر بلایا. نہیں اس لیے نہیں کہ زینب کو بے چینی تھی، بلانے کے بعد کہا بیویوں ایک اور ماتم میرے ساتھ کرو. درمیان میں عباس کو کھڑا کیا. اب کہا اب میں نوحہ پڑھتی ہوں. ارے ماں نے نوحہ پڑھا تو سبت علیہ مصائب، بیٹی کا بھی نوحہ سنتے جائیے. اللہ اکبر. بگا ایک مرتبہ زینب نے سینے پہ ہاتھ مارا تو پوچھتے ہیں ماتم کہاں سے نکلا؟ دیکھو امام کے سینے پہ ہاتھ مارے کہا وعزت آل محمد وحرمت آل محمد. خیمے نے ایک مرتبہ یہ آواز گونجی وعزت آل محمد وحرمت آل محمد. ارے ایک مرتبہ بیویوں اب عباس نہیں جا رہے،
ہماری عزت و حرمت جا رہی ہے اور سروں سے. اے بھیا بچپن میں بابا نے یہ کہا تھا سر سے چادر سینی جائے گی, بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. بے شک امام وقت ان کے قول پر یقین تھا, لیکن جب میں تجھ کو دیکھتی تھی ہمیشہ سوچتی تھی جس کا عباس کا جیسا بھائی ہو, کیا اس کے بازوؤں میں کوئی رسن باندھے گا, کیا کہ اس کے سر سے چادریں چھینے گا. اللہ اکبر. جاؤ بھیا خدا حافظ. اب یقین ہو گیا کہ خیمے جلیں گے, رانڈے لٹیں گی, چادریں چھنیں گی, رسیاں بنیں گی. عباس گئے, جانے کے بعد سنتے ہیں کہ لڑے, اور لڑنے کے بعد ایک مرتبہ عباس ایک مرتبہ فرات کے کنارے سو گئے. میں بیچ کی منزلیں نہیں پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ حسین لاش کے اوپر جب پہنچے ہیں, عباس نے ایک فقرہ کہا. جب گود میں سر رکھا, بار بار عباس ہٹا لیتے تھے, بار بار ہٹا لیتے تھے. جب ہٹاتے تھے تو ایک مرتبہ غور سے دیکھتے, کہا بھیا زندگی بھر تو مجھے آقا کہہ پکارا, آج کیا ناراض ہو گئے جو بار بار گود سے سر ہٹا لیتے ہو. ایک مرتبہ عباس نے کہا, ایک بار آقا جب آپ کی گود میں سر رکھتا ہوں تو بڑا آرام ملتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں آج میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اتنا مجھے آرام مل رہا ہے, لیکن فوراً یہ خیال آتا ہے ارے جب آپ دنیا سے جائیں گے کس کی گود میں آپ کا سر ہوگا. میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آیا حسین ابن علی نے پلٹ کے ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ نہ گھبراؤ میرے بھیا, جنت سے چکیاں پیسنے والی ماں آ جائے گی. پر ایک منٹ کیا ہو سہمت ہے. ایک مرتبہ عباس نے دم توڑا. کیسے دم توڑا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کہا آقا میں نے آپ سے مدد نہیں لی, میں غلام ہوں, آپ آقا ہیں, پر ایک خدمت میں آپ سے لینا چاہتا ہوں. دنیا سے جاتے وقت جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کے چہرے کو دیکھا تھا, آنکھوں سے تیر نکال کے خون صاف کر دے تاکہ دنیا سے جاؤں تو آپ کے چہرے کو دیکھوں. ایک مرتبہ حسین نے تیر نکالا, آنکھوں سے خون صاف کیا. اب بعد السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حسین کے آغوش میں دم توڑا. ایک فکرہ, حسین کے آغوش میں دم توڑا, اور دم توڑنے کے بعد اب حسین نے بھی, وہاں زینب نے ایک نواز زندگی میں پڑھا تھا, اب حسین نے ایک مرتبہ لاش عباس میں نواز پڑھا. اے بھیا کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ تو آرام سے سوئیں گی, لیکن جو تجھ پر بھروسہ کر کے سویا کرتی تھی اب ان آنکھوں کو نیند نصیب. اللهم لا تنزع مني صالح ما اتيتني ابدا, اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حسدا ابدا, اللهم لا تردني في سوء استنخستني ابدا, اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسین یا 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 حسین. جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا, جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا, جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا, جس دل میں غم نہیں زینب کے لوٹ جانے کا, جس دل میں غم نہیں
زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، اس دل پہ کبریا کا ہوتا کرم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، زینب کے لوٹ جانے کا جس دل میں غم نہیں، مت مارو مجھ کو کوفیوں بابا